کیا، کسی نے کہا سلام ہو رسول پر، کسی جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا. سلام ہو اس رسول پر کہ جن کے صدقے میں زمین کو خلق کیا، آسمان کو خلق کیا، آفتاب و مہتاب کو خلق کیا. اور اسی طریقے سے جب زمانہ گزرتا رہا تو لوگوں نے کہا پیغمبر پر سینکڑوں سلام، کسی نے کہا ہزاروں سلام، کسی نے کہا لاکھوں سلام، کسی نے کہا کروڑوں سلام. اما یا ان تمام سلاموں میں علی کا سلام بنیاد ہے. بے شک. اس لیے کہ جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا اس وقت مولا کائنات نے علی کو سلام کیا تو پتہ یہ چلا کہ علی کا سلام ان تمام سلاموں کی بنیاد ہے. اگر ان سلاموں سے علی کا ایک سلام نکال دیا جائے تو نہ سینکڑوں سلام بچے گا، نہ ہزاروں سلام بچے گا، نہ لاکھوں سلام بچے گا، نہ کروڑوں سلام بچے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام ہو اللہ کے رسول پر. اس کے بعد مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ توریت پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، قرآن پڑھوں. پیغمبر نے کہا ہاں یا علی توریت پڑھیے، انجیل پڑھیے، زبور پڑھیے، قرآن پڑھیے. ہمارا توریت کا پڑھنا آسان ہے مشکل بھی، انجیل کا پڑھنا آسان ہے مشکل بھی، زبور کا پڑھنا آسان ہے مشکل بھی. ہمارے لیے مشکل ہے، مولا کائنات کے لیے کوئی مشکل ہے. ان کتابوں کا پڑھنا آسان ہے مشکل بھی، لیکن قرآن مجید کا پڑھنا یہ مشکل نہیں ناممکن ہے. اس لیے کہ توریت نازل ہو چکی تھی، انجیل نازل ہو چکی تھی، زبور نازل ہو چکی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ قرآن نازل نہیں ہوا تھا، مگر مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ قرآن پڑھوں. پیغمبر نے کہا پڑھیے. مولا کائنات نے توریت کی تلاوت کی، انجیل کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، قرآن کی تلاوت کی. جب تلاوت کر چکے تو اللہ کے رسول نے کہا یا علی توریت موسیٰ سے اچھی آپ نے پڑھی، زبور داؤد سے اچھی پڑھی، انجیل عیسیٰ سے اچھی پڑھی آپ نے، لیکن قرآن تو ایسے پڑھ رہے تھے جیسے میں پڑھ رہا تھا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے پیغمبر اعظم کو ان پڑھ کہنے والے، آؤ دیکھو یہاں کیا کہا. اللہ کے رسول نے علی قرآن تم نے ایسا پڑھا جیسے میں پڑھ رہا ہوں. پیغمبر کیا ان پڑھ تھے؟ ان پڑھ کوئی کتاب پڑھ سکتا؟ کوئی کتاب نہیں پڑھ سکتا. تو امی کیوں کہا گیا؟ جیسا کہ وہ ترجمہ کرتے ہیں امی مانے ان پڑھ. عزیزان کرام مسئلہ یہ نہیں تھا بلکہ آپ ام القریٰ کے رہنے والے تھے. سرزمین مکہ کا ایک نام ام القریٰ یعنی عربی کی ماں، وہاں کے آپ رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو امی کہا گیا. جیسے میں نے کہوں
آپ کہاں کے رہنے والے؟ کہا پاکستانی. مطلب یہ کہ پاکستان کا رہنے والا. اور اگر کوئی بندہ سرزمین مکہ پر کسی ہندوستانی سے پوچھے من تجا، تو کہاں کا ہے، وہ کہے انا ہندوستانی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مشرک ہوں. سلام پڑے اپنے محمد والے محمد. محمد وال محمد. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہندو ہوں، میں ہندوستان کا رہنے والا. اسی طریقے سے پیغمبر اعظم کو امی کہا گیا کیونکہ وہ ام القرآن کے رہنے والے تھے. سلام پیغمبر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مولانا کائنات نے 3 دن کی عمر میں قرآن پڑھ کے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو پیغمبر اعظم کا جانشین 3 دنوں میں قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کا آگا کرنا پڑھانے کا ہوگا. سلام پڑھے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر ہم پڑھ نہیں تھے. جو لوگوں میں مشہور تھے وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. آپ ایمان سے بتائیں کسی چھوٹے سے بینک میں کسی ان پڑھ کو کوئی مینیجر بنا سکتا ہے؟ کسی ان پڑھ کو بنا دیا جائے گا نا. یہاں پر 1 لکھ دیں، یہاں پر 100 لکھ دیں تو 100 کو 1 پڑھے گا، 1 کو 100 نہیں پڑھ سکتا. اور نہ یہ پڑھ پائے گا نہ وہ پڑھ پائے گا. سینکڑوں لوگوں کے کھاتے کر کے ان کے نام کیسے وہ پڑھ سکتا ہے؟ تو کہا نہیں ان پڑھ نہیں بنایا جا سکتا. اما یار جب ایک چھوٹے سے بینک میں کسی ان پڑھ کو مینیجر نہیں بنایا جا سکتا تو ایک بڑی بڑی کائنات میں ان پڑھ کو رحمت للعالمین کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سلوات پیغمبر محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر تم لا تعلمون ہو تو پوچھو ان سے جو ذکر کے اہل ہیں. بزرگان محترم کون ذکر کے اہل ہیں؟ یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو ایک شخص آیا مولا کائنات کی بات کہا اور اس نے کہا یا علی آپ بتائیں کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو بار بار سے سخت ہیں. مولا کائنات مسکرا کے کہتے ہیں اس کا جواب تو میرے بیٹے حسن بھی دے سکتے ہیں، میرا بیٹا حسین بھی دے سکتا ہے. عزیزان گرامی، امام حسن کو بلایا گیا، امام حسین کو بلایا گیا. جب حسنین آ گئے تو امام نے فرمایا اس صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ اب تیرے دل میں آئے تو حسن سے پوچھ لے، من میں آئے تو حسین سے پوچھ لے. کون ذکر کے ہیں؟ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں تو امام حسن سے پوچھوں گا. جب اس نے یہ کہا کہ میں امام حسن سے پوچھوں گا تب پلٹ کے امام حسن نے یہ کہا کہ آیا تو اپنا سوال خود کرے گا یا میں بتاؤں کہ تیرا سوال یہ ہے. اس لیے جب اس نے سوال کیا تھا اس موقع پر مولا حسن نہیں تھے، امام حسین نہیں تھے، بلائے گئے. اور جیسے ہی اس نے کہا میں امام حسن سے پوچھوں گا تو فرزند رسول نے یہی کہا کہ آیا تو اپنا سوال خود کرے گا یا میں بتاؤں کہ تیرا سوال یہ ہے. بھائی سوال کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، فرزند رسول کے لیے کوئی مشکل نہیں. سوال کرنے محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو امام حسن علیہ السلام نے کہا تیرا سوال یہ ہے کہ
کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو بعض بات سے سخت ہے. ایک سوال ہے، 10 سوال. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو بعض بات سے سخت ہیں؟ تاکہ ہاں یہی تو سوال ہے کا سن. سب سے زیادہ سخت پتھر، اور پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا. لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے. آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو اپنے گوشت پر لیے پھرتا ہے. بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادل کو کبھی مشرق سے مغرب کبھی شمال سے جنوب. ہوا سے زیادہ سخت وہ فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے. اس فرشتے سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس پہ غالب ہے. ملک الموت سے زیادہ سخت ہے جو ایک دن ملک الموت کو بھی نہیں چھوڑے گی. ہم آپ اس بات میں بڑھے ہوئے ہمیں ہی موت آتی ہے، ہمیں ہی موت آتی ہے. ہمارے یہاں موت، ملک الموت کو بھی موت آئے گی. ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے، اور موت سے زیادہ سخت خدا کا حکم ہے. یعنی آخری زمانے میں خدا کہے گا موت تو بھی مر جا. صلی اللہ محمد وآل محمد. یعنی موت بھی ایک مخلوق ہے، ملک الموت ایک مخلوق ہے، فرشتہ ایک مخلوق ہے، ہوا ایک مخلوق ہے. یا جتنی چیزیں ہم نے بیان سب مخلوقات ہیں اور سب کو بنا ہونا ہے. کلو من علیہا فان، ہر نئے فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف تمہارے رب کی ذات جو عظمت و کرامت والی ہے وہی بات ہے. عزیزان گرامی، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ موت سے نہ ڈریے. اور ظاہر ہے کہ علی والے تو موت سے ڈرتے ہی نہیں. کربلا کے میدان میں حسین کے بچوں نے ہمیں یہ درس دیا. امام حسین علیہ السلام نے جب جناب قاسم، امام حسین علیہ السلام نے جب قاسم پہ پوچھا کہ بھتیجے تیرے نزدیک موت کیسی ہے، انہوں نے کہا موت شہد سے زیادہ